معاذ اللہ اگر کسی مسلمان سے کلمہ کفر سرزد ہو جاتا ہے اور وہ کلمہ کفر بھی التزامی کفر کو متضمن ہو، یعنی جس سے ایمان ہی ختم ہو گیا، تو ایسی صورت میں مرد اور عورت کا جو نکاح تھا وہ فسخ ہو گیا۔ اب اس کو حکم دیا جائے گا کہ یہ عورت اگر راضی ہے تو تجدید نکاح کرے۔ ٹھیک ہے، بغیر تجدید نکاح کیے صرف توبہ اور تجدید ایمان کر لینے سے دوبارہ میاں بیوی نہیں بن سکتے، ان کو تجدید ایمان کے ساتھ ساتھ تجدید نکاح بھی کرنا ہوگا۔ تو اب یہ کفر اگر اس کی زبان سے نکلا تو اس میں تو جہالت عذر نہیں تھی، معلوم ہو یا نہ ہو وہ بالکل دائرہ اسلام سے باہر ہوگا اور اس کو تجدید نکاح اور تجدید ایمان کرنا ہوگا۔ جب آپ آفس میں گئے، آپ سے پوچھا کہ آپ مسلمان ہیں یا کافر ہیں، اگر آپ نے اس کے سامنے کہا کہ میں کافر ہوں یا لکھ دیا کہ میں کافر ہوں، تو ایسی صورت میں کافر ہو جائیں گے اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ شادی شدہ تھے تو نکاح ختم ہو جائے گا، کسی پیر کے مرید تھے تو وہ بیعت بھی ختم ہو جائے گی۔ آپ اپنے علماء سے پوچھیں کہ یہ عقیدے آپ کے قرآن و سنت میں کہاں فٹ بیٹھتے ہیں۔ نمبر 1 چشتی رسول اللہ، جو حشر بہشت میں بھی لکھا ہے اور سبع سنابل میں بھی لکھا ہوا ہے، اور اعلیٰ حضرت نے خود تعریف کی ہے اور کہا یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں کتاب مقبول ہے سبع سنابل فتاوی رضویہ کے اندر، لہٰذا اعلیٰ حضرت بھی مجرم ہے اس میں۔ انہوں نے ایسی کتاب کی تعریف کیوں کی جس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا تھا؟ اگر انہوں نے انجانے میں کی تو ان کا علم غیب فارغ، اور اگر جان بوجھ کے کی تو ایمان بھی فارغ۔ اب آپ فیصلہ کریں۔ جی وہ معین الدین چشتی صاحب خاص حالت میں تھے، مرید ہونے ایک شخص آیا تو پوچھا کلمہ کیسے پڑھتا ہے؟ اس بیچارے نے صحیح کلمہ سنایا، کہا نہیں ایک دفعہ نا اس طرح پڑھ، چشتی رسول اللہ کے ساتھ پڑھ۔ تو اس نے پڑھ دیا تو کہتے ہیں خواجہ صاحب بہت خوش ہوئے، اسے مرید بھی کیا اور اسے انعامات سے نوازا، اور پھر جاتے ہوئے کہا کہ وہ میں نے تیرا امتحان لیا تھا، کلمہ وہی ہے بس۔ یہ جو آخری جملہ کہتے ہیں رجوع ہو گیا۔ سرکار رجوع اس طرح ہوتا ہے، خود تو دوسروں کو کہتے ہو کہ جو جھوٹی موٹی بھی قادیانی لکھ کے جرمنی چلا جائے تو اسے اعلانیہ توبہ کرنی ہوگی۔ معاذ اللہ اگر کسی مسلمان سے کلمہ کفر سرزد ہو جاتا ہے اور وہ کلمہ کفر بھی التزامی کفر کو متضمن ہو، یعنی جس سے ایمان ہی ختم ہو گیا، تو ایسی صورت میں مرد اور عورت کا جو نکاح تھا وہ فسخ ہو گیا۔ اب اس کو حکم دیا جائے گا کہ یہ عورت اگر راضی ہے تو تجدید نکاح کرے۔ ٹھیک ہے، بغیر تجدید نکاح کیے صرف توبہ اور تجدید ایمان کر لینے سے دوبارہ میاں بیوی نہیں بن سکتے، ان کو تجدید ایمان کے ساتھ ساتھ تجدید نکاح بھی کرنا ہوگا۔ جب آپ آفس میں گئے، آپ سے پوچھا کہ آپ مسلمان ہیں یا کافر ہیں، اگر آپ نے اس کے سامنے کہا کہ میں کافر ہوں یا لکھ دیا کہ میں کافر ہوں، تو ایسی صورت میں کافر ہو جائیں گے اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ شادی شدہ تھے تو نکاح ختم ہو جائے گا، کسی پیر کے مرید تھے تو وہ بیعت بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اب یہ کفر اگر اس کی زبان سے نکلا تو اس میں تو جہالت عذر نہیں تھی، معلوم ہو یا نہ ہو وہ بالکل دائرہ اسلام سے باہر ہوگا اور اس کو تجدید نکاح اور تجدید ایمان کرنا ہوگا۔ تمہارے چاچے کو، تمہارے چاچا چشتی کو توبہ نہیں کرنی ہوگی؟ اور چاچا جی تمہاری چاچی گئی، ہاں جب تو نے چشتی رسول اللہ پڑھایا تھا تیری بیوی فارغ ہو گئی تھی، سب سے پہلے تجھے دوبارہ چاچی لینی ہے جا کے واپس، اس کے بعد تیری بیعت بھی ٹوٹ گئی تھی۔ جب تک تو خود مرید نہیں ہوتا کسی کا تو آگے بیعت کسی کو نہیں کروا سکتا۔ جو ان کا ڈھکوسلا چل رہا ہے تصوف کا، مطلب میں تو اس کو فراڈ سمجھتا ہوں، سلسلہ ٹوٹ گیا تو اس نے بیعت کیا کیا فراڈیے نے؟ نہیں جی یہ غلط منصوبہ ہے، پرنٹ کیوں کر رہے ہو؟ اتھے کیوں نہیں ترنے دے جا کے؟ اتھو ترنے نکل دے جی تو کتاباں بھی پرنٹ ہوندیاں نے، اتھے نہیں دیں۔ تو یہ بالکل فراڈ ہے۔ توبہ اسی طریقے سے ہوگی کہ میں نے کفر بکا تھا، سب سے پہلے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں، آج تم واپس چلا جا، میں پہلے خود کوئی پیر تلاش کروں گا، کوئی پھر نکاح خام تلاش کروں گا، اور نیا حق مہر بھی ہوگا، یہ ذہن میں رکھیے گا، ایویں نہیں چاچی واپس آندی، ہاں جب نکاح نیا ہوگا تو حق مہر بھی نیا ہوگا۔ چاچو تیری چاچی گئی، ہاں چاچو دی چاچی گئی، چاچی بھی چے تے چاچو بھی چے تے چشتی بھی چے، ہاں اے اور تھلے لکھیا کرو چشتی چاچو تیری چاچی گئی، ہاں لے جاؤ جتھے ایک بزرگاں دی گال کرن تھلے لکھو چشتی چاچو تیری چاچی گئی، ہاں ہاں۔ تو یہ اس طریقے سے جھوٹے جھوٹے دفاع کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو اس طریقے سے اگر معاملہ، اگر کلمہ ہی نہیں ہے تو پیچھے اسلام کیا رہ گیا؟